اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ مذہبی منافرت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، یعنی جو نفرت مذہب کے نام پر پھیلائی جاتی ہے، مذہب کی آڑ میں جو جنگ و جدل کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، فرقہ کس طرح بنتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر میں جو ایک نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اسے ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں یا اسے کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ حضور شہنشاہ بغداد حضرت غوث الصمدانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کے بعد جو میں اب کر رہا ہوں آج، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی
سیرت اور تعلیمات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج میں اسی موضوع کے تسلسل میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تناظر میں یہ بات ہمیں تسلیم کیے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے کہ اسلام میں مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو صرف مسلمان ہوں، اور جب قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، تو پھر یہ مختلف مسلک کیوں ہیں؟ ہم اس بندے کے حسن نیت پر تو کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دلیل کے میدان میں اس کی یہ بات انتہائی بے بنیاد اور انتہائی بودھی بات ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو صرف مسلمان ہوں، یا تو وہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے بالکل ناواقف ہے، یا وہ انتہائی ایک منافقت سے کام لے رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور اس کا کوئی مسلک نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک صاحب نے اس پہ بہت زور دیا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ مسلک ہے تو وہ کافر ہے، بقول اس کی استغفر اللہ، سب مسلمان ہیں۔ تو میں نے اسے یہ عرض کیا کہ آپ کی یہ جو بات ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صرف مسلمان ہوں، بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق تھی، صحیح تھی، موعودہ تھی، یا حق نہیں تھی؟ اگر آپ کہیں گے کہ حق تھی تو پھر بھی آپ کا ایک مسلک متعین ہو گیا، اگر اس کے مقابلے میں دوسری بات کہیں گے تو پھر بھی آپ کا ایک مسلک متعین ہو گیا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے یا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا آپ کہیں گے کرنی چاہیے یا آپ کہیں گے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کچھ بھی کہیں گے تو پھر بھی آپ کا مسلک متعین ہو گیا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ مزارات مقدسہ پر جا کر ان سے استعانت کرنا وہ کیسا ہے؟ اگر آپ کہیں گے جائز ہے تو پھر بھی آپ کا ایک مسلک ہے، اگر آپ کہیں گے جائز نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا ایک مسلک ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے؟ سامعین محترم، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ہر بندے کا ایک مسلک ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے نزدیک ہم کیا ہیں، ہمارے نزدیک وہ کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مسلک ہر بندے کا ہوتا ہے۔ مثلا
ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہم پنجابی بھی ہیں، اور اس طریقے سے جب بھی یعنی تقسیم ہوتی نا ایک، یعنی جب ہم ملکوں کی بات کریں گے تو پاکستانی ہوں گے، جب پاکستان میں مزید تقسیم کریں گے تو ہمارا کوئی نہ کوئی صوبہ ہوگا، جب اس کی مزید تقسیم کریں گے ہمارا کوئی نہ کوئی شہر ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہر حال میں یہ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مختلف مسالک کے فکر تو پائے جاتے ہیں، صدیوں سے پائے جاتے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلاتے رہیں؟ کیا ہم جنگ و جدل کا بازار گرم کیے رکھیں؟ یا ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ مختلف مسالک میں جو اختلافات ہیں، ٹھیک ہے بعض مسالک اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، بعض بھی 100 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، کئی بہت سی صدیوں سے آ رہے ہیں۔ تو ان میں اتفاق ممکن نہیں ہے، اتحاد ممکن ہے۔ اتفاق ممکن نہیں ہے، اتحاد ممکن ہے۔ متفق ہونے کا مقصد، متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں، متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں، اتفاق اپنی جگہ ہے، اتحاد اپنی جگہ۔ اس سے مراد کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ اتحاد جو ہے نا، اتحاد اس کا متضاد ہے انتشار، اور جو اتفاق ہے اس کا متضاد ہے اختلاف۔ ہم جو کہتے ہیں کہ متحد ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا فارمولہ مل گیا ہے جو ہمارے اکابرین کو نہیں ملا کئی صدیوں سے، اور ہم لوگوں کے اختلافات ختم کر کے انہیں ایک صف میں بٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس کا جو مسلک ہے اس کے ساتھ علمی گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرہ ہو سکتا ہے، لیکن نفرت کی فضا نہیں ہونی چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور متفق ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان میں اختلاف نہیں رہا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی ہمارے جو اکابرین تھے، ہر مسلک کے اپنے اپنے اکابرین، وہ علم میں ہم سے بہت آگے تھے۔ ہم تو ان کے سچی بات ہے کتابیں بھی نہیں پڑھنے کی طاقت رکھتے، اور ان میں تقوی اور تدین بھی بہت تھا۔ یعنی جو بھی بندہ کسی مسلک کا ہو، میرا اس سے جو بھی اختلاف ہے، اس کا مجھ سے جو بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے نزدیک بھی اس کے جو اکابرین تھے وہ بہت زیادہ متقی تھے، تقوی والے تھے۔ اور اگر آپ اس دور سے بھی کوئی 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے علماء تھے ان میں تقوی بہت تھا، اور وہ تقوی کے پیش نظر دیکھیں، عوام کی ایک نفسیات ہوتی ہے، عام بندے کی ایک نفسیات ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ انہیں اگر آپ تھوڑی سی گنجائش دیں گے تو وہ بہت سی اپنے آپ پیدا کر لیں گے۔ اس لیے جو ہمارے علماء تھے وہ عوام کی اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے بات کرتے تھے، جبکہ اللہ ماشاءاللہ آج کل بھی نیک لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے
کہ لوگوں کا مقصود یہ نہیں رہا کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ہم نے لوگوں میں کوئی دین کا ذوق پیدا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو آخرت کی تیاری کروانی ہے۔ اب کئی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ مجھے زیادہ شہرت کیسے ملتی ہے اور مجھے زیادہ فالوور کیسے ملتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ یہاں پہ پازیٹیو سوچ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، نیگیٹو سوچ کی قدر ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی، سیاسی، اخلاقی پتہ نہیں کتنے نظاموں پہ بات کرتا رہے، دنیا ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ ایک ایسی بات کر دے جس میں وہ امت کے اجماعی موقف کے خلاف کوئی بات کر دے اور پھر وہ دلیلیں گھڑنا شروع کر دے، وہ کہاں کا کہاں پہنچے گا۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا مقصود یہ ہے کہ مختلف مسالک جو ہیں یا مکاتب فکر، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اسے ایک سوال کریں، اس کا مسلک واضح ہو جائے گا، اس کا کیا مسلک ہے۔ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ بندے کو چاہیے کہ دیکھیں مسلک جو ہے نا، یہ دین کی ایک ذیلی تقسیم ہے۔ یعنی پہلے ایک بندہ مسلمان ہے، پھر اس کا کسی وجہ سے کوئی الگ مسلک ہو گیا، یہ اس کی ذیلی تقسیم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ، دیکھیں میں پھر آپ سے عرض کروں کہ ہر بندے کا ایک مسلک ہے اور میرا بھی ایک مسلک ہے۔ مجھے اپنے مسلک پر نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی احساس کمتری ہے، اور نہ میرا مسلک چھپا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک جو ہے وہ دین کی ذیلی تقسیم ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ دین ہے۔ آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، یہاں مسلک آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کے جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کی حیثیت الگ الگ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب سامعین محترم، میری مذہبی منافرت سے مراد یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہر بندہ جو اس کی رائے ہے اس پر رہے۔ مذاکرہ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، کسی پر جبر تو نہیں ہو سکتا، کسی کو آپ ڈانگ لے کر تو اپنے مسلک کا پیرو نہیں کر سکتے، دین میں جبر تو نہیں ہے۔ لیکن وہ اس طریقے سے رہے کہ وہ دوسرے کے لیے نفرت کا سبب نہ بنے، معاشرے میں انتشار نہ ہو، معاشرے میں نفرتیں نہ پھیلیں۔ سامعین محترم، اس بارے میں جو کرنے کے کام ہیں، اور میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، وہ جو ہے نا سوال کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا، وہی سوال یہاں ہے کہ خطبہ کے ذوق کو عوام نے بگاڑا ہے یا عوام کے ذوق کو خطبہ نے بگاڑا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ وہ جتنی بھی کوئی دین کی گہرائی کی بات کرے، جب تک وہ دوسرے پر تان نہ کرے تو مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن یوں ہی وہ کسی پر تان کرتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کئی لوگوں نے اس ٹرینڈ کو اختیار کر لیا کہ لوگوں کی توجہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی۔ کہ تو ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا کہ دین کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ لوگ واہ واہ کیسے کرتے ہیں، زیادہ داد مجھے کیسے ملتی ہے۔
اور جتنا کوئی بندہ دوسرے کے مسلک پہ زیادہ تان کرتا ہے اتنے ہی وہ زیادہ پیسے بھی کماتا ہے. یعنی اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے. اگر علماء کا قصور ہے تو عوام بھی کم نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا قصور پھر بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ صاحب علم ہے، انہیں اللہ نے علم دیا ہے، انہیں اللہ نے بصیرت دی ہے، انہیں اللہ نے دین کا فہم دیا ہے. انہیں یہ چاہیے کہ وہ لوگوں سے، وہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، یعنی بڑے بندے کی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بڑے بندے کی بات بہت بڑی ہوتی ہے. وہ آپ کا فرمان ہے کہ علامت و اخلاص کا اللہ تلتفت الی مدح الناس و ذمہم، کہ تیرے اللہ کے لیے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا. جب تو ایک بات کرتا ہے نا، لوگ تجھے سر پہ اٹھا لیں یا تجھے دھکے دیں، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے میں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے، تو تیرے لیے دونوں برابر ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر لوگ تجھے وہ سر پہ اٹھائیں تو اس بات کو کرتا رہے اور لوگ توجہ نہ دے تو اس بات کو چھوڑ دے، یہ نہیں. تو سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، نہ اصلاح کسی کی یکدم ہوتی ہے، نہ بگاڑ یکدم آتا ہے. یعنی اصلاح بھی کسی کی یکدم نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاشرے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، امام انقلاب، پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی تدریج کو ملوز خاطر رکھا ہے. انسانی نفسیات ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو صورتیں شروع میں نازل ہوئیں ان میں اللہ پاک نے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ تم شراب نہ پیو، یہ نہیں کہا کہ تم بدکاری نہ کرو، حالانکہ یہ عین اللہ کے احکامات تھے. یہ نہیں کہا کہ تم چوری نہ کرو. انہیں یہ بتایا گیا لوگوں قیامت آئے گی، تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. جب ان کی اتنی تربیت ہو گئی کہ ان کے دلوں میں قیامت بیٹھ گئی کہ قیامت آئے گی، پھر انہیں کہا گیا شراب چھوڑ دو، پھر انہیں کہا گیا کہ چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو. ان کی گردنیں اس کے آگے جھک گئیں. تدریج ہے، تدریج. انقلاب بھی ایک رات میں نہیں آتے، بگاڑ بھی ایک رات میں نہیں ہوتے، اصلاح بھی ایک رات میں نہیں ہوتی. تو بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ تو کرے. یعنی جس بندے میں جتنی طاقت ہے اس نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ اپنی حد تک تو سر انجام دے جو کچھ وہ کر سکتا ہے. سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو چیز مذہبی منافرت کو کم کرتی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشترکات کو بیان کیا جائے. یعنی دین میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے. کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولا کرو، کوئی مسلک، کوئی مکتبہ فکر، کوئی یہ کہتا ہے کہ شراب پیا کرو. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہر مکتبہ فکر میں مشترک ہیں. انہیں میں کہتا ہوں مشترکات. اور یاد رکھنا، جو بندہ دین کا کام کرتا ہے کوئی بندہ اس کا دشمن نہیں ہوتا. جب بندہ دین کے نام پہ دوسروں پر تان کرتا ہے تب وہاں پر اور ماحول بن جاتا ہے. دین کی بات جب کی جائے تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ مشترکات کو ہائی لائٹ کیا جائے. یعنی جو چیزیں اور پھر دیکھیں
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، یعنی دین میدان عرفات میں مکمل ہو گیا تھا۔ اگر کوئی بندہ میدان عرفات تک جو کچھ آ گیا تھا، اگر کوئی بندہ اس کو اپنا لے اور باقی اسے کسی باس کا علم ہی نہ ہو تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو مشترکات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ کوئی بندہ جتنا بھی مشترکات کو ہائی لائٹ کرے گا تو اس کو یعنی وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو نیگیٹو چیزوں پر ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی حق تو حق ہوتا ہے نا۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ بات حق ہے اور میں سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اس کے دوست احباب کیا اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے اس بات پہ ڈٹے رہنا چاہیے جس کو وہ حق سمجھتا ہے۔ تو مشترکات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بندے کو تو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، بندوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اور انہیں الجھا دیا گیا ہے مشاجرات صحابہ میں۔ تو مجھے بتائیے یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ جو مشترکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں نفرتیں کم ہوں۔ سامعین محترم، اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ترجیحات کو کبھی نہ بھولا جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں، ایک یہ ہے کہ آخر اسلام کے خلاف بھی تو کوئی کام کرنے والا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ یہودی عیسائی آرام سے بیٹھے ہوئے؟ پچھلے دنوں ویسے ہی ایک وہ میں نے ویڈیو سنی ایک بندے کی، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنی، وہ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ لمبی کہانی ہے، میں صرف آپ کو وہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے آتا ہوں۔ میں ترجیحات کے تعین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی خاندان میں پیدا ہوا تھا اور بہت عالم کئی ملکوں میں نے رہ کے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں میرا جو مجھے ڈیوٹی سونپی گئی ہمارے چرچ کی طرف سے وہ یہ نہیں تھی کہ تم نے مسلمانوں کو عیسائی بنانا، یہ میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ تم نے مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہے، وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے انہیں اسلام سے بدظن کر دینا ہے، کہ وہ کلمہ پڑھتے رہیں لیکن اسلام کے بارے میں بدظن رہیں۔ اور اسلام سے بدظن کیسے ہوگا بندہ؟ وہ کہتا ہے اس کا طریقہ یہ تھا اگر کسی کو اسلام سے بدظن کرنا ہے تو اسے مولوی سے بدظن کر دو۔ یعنی دین جو آپ تک پہنچتا ہے کسی عالم کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے نا، کوئی عالم ہی آپ کو بتاتا ہے نا، مولوی سے بدظن کر دو۔ جب ایک بچہ مولوی سے بدظن ہوگا تو پھر وہ کسی کے بھی ہتھے چڑھ جائے گا، اس میں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ آپ اس کا منصوبہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے تو شیڈول میں نہیں رہ گیا نا کہ ہم نے دین کا بھی کوئی کام کرنا ہے دین کی سطح پر الہاد کے مقابلے میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بس کے جو ڈرائیور تھے ان سے میں نے تعلقات بنائے۔ جب ایک بس چلتی، فرض کریں وہ لاہور سے چلی ہے، اس نے پنڈی آنا ہے، بڑی بس،
کہتا ہے ہم اس میں ایک ہمارا بندہ عیسائی تھا، اس کو ہم نے مولوی بنا دیا، اس نے داڑھی رکھ لی اور مولوی بن گیا۔ ایک خاتون تھی، ایک کلین شیو آدمی تھا، اور میں پادری تھا۔ کہتا ہے جب بس چلنے لگتی تو میں کھڑا ہو جاتا، میں کہتا ہے جی میں پادری ہوں، یہ بس چلی ہے، دعا کریں آسانی سے منزل پر پہنچ جائے۔ تو جب میں یہ کہتا تو وہ جو ہم نے مولوی بنایا ہوا تھا، مولوی سے بزن کرنا تھا نا لوگوں کو، وہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا ہے تو کون ہے دعا کرنے والا، تو خود کافر ہے، تیری دعا کیا قبول ہوگی؟ پھر ہمارا وہ کلین شیپ بولتا، وہ کہتا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ہی فساد کرنا ہے، تمہارا کام ہی لوگوں میں لڑائی ڈالنا ہے، دعا ہی کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ تو ساری بس جو تھی نا وہ مولوی کے بارے میں غصے میں آ جاتی اور بدزن ہو جاتی۔ پھر وہ جو خاتون تھی ہمارے ساتھ، وہ مجھے کہتی کہ اچھا، پھر وہ کہتا ہے ہم نے ڈرائیور سے طے کیا ہوتا تھا کہ جب بس ذرا چلتی نا تو وہ ایک جھٹکا لگاتا بس کو، جیسے ہوتا نا کوئی بریک سخت لگا دی، سواریاں ہل گئیں، تو پھر وہ بس سنبھل جاتی۔ تو وہ جو کلین شیپ بندہ ہمارا وہاں بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا ہے دیکھا ہے پادری صاحب نے دعا کی تھی نا، ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے، ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے کیونکہ پادری صاحب نے دعا کی تھی۔ دعا تو دعا ہی ہوتی ہے نا جی۔ پھر وہ خاتون بولتی، نقاب پوش خاتون ہمارے ساتھ ہوتی تھی، وہ کہتی پادری صاحب آپ کسی کے گھر میں جا کر بھی دعا کرتے ہیں؟ میرے گھر میں ایک بیماری ہے، تو بندہ بیمار ہے، آپ گھر میں جا کر بھی دعا کرتے ہیں؟ تو میں کہتا جی بالکل کرتا ہوں۔ تو جب وہ مجھ سے پوچھتی تو پھر کئی سواریاں اور بھی بول پڑتی، پھر ہم ان کے گھر چلے جاتے، بعد میں وہ ان کا ایڈریس ہم لے لیتے وہاں سے، میں ان کے گھر چلا جاتا، پیسہ ہمارے پاس ہوتا تھا ہماری تنظیم کا، ہمارے پیسے تو لگتے ہی اور جگہ پر ہے نا، آپ ذرا تنظیمی سوچ دیکھیں، پیسہ ہمارے پاس ہوتا تھا مشنریوں کا، تنظیم کا، تو ہم جا کے ان کے مریض کے لیے دعا بھی کرتے، ان کو پیسے بھی دیتے۔ نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ عیسائی ہوتے جاتے، یا کم از کم وہ اسلام سے بدگمان ہوتے جاتے۔ بھائی یہ ہے وہ کام جو جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ آتا ہے نیٹ پہ، الہاد کدھر جا رہا ہے، ملحدین کیسے کام کر رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ کہ قافلے منزل مہتاب کی جانب ہے رواں، اور میرے رستے میں تیری زلف کے بل آتے ہیں۔ ہمارے اگر آپس کی باتیں طے نہیں ہوں گی تو ہم کیسے سوچیں گے کہ ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ باہمی نفرتیں اس وقت کم ہوں گی جب ہم اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کر لیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یار ہمارے کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اب تو بہت ہی زیادہ یہ بات پھیل گئی نا، اب تو خود اہل سنت میں وہ کچھ ہو گیا جس کا کبھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی بندہ اس کو سوچے کہ میرے کرنے کا کام کیا تھا۔ آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا کیا اس وقت مسالک نہیں تھے؟ کیا اس وقت یہ باہمی مختلف مکاتب فکر نہیں تھے؟ کیا اس وقت اختلافات نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے آپس کے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور پاکستان بن گیا۔ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا کیا اس وقت اختلافات نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپس میں یہ چیزیں نہیں تھی؟ ساری تھی، لیکن ایک بڑا مقصد سامنے تھا کہ ہم نے ان قادیانیوں کو جو دین کی بنیاد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کافر قرار دینا ہے۔ تو ایک تو آئینی صورت ہوئی نا، ایک وہ صورت تھی جب سارے مسالک حضور تاجدار گولڑا کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے،
اور انہوں نے حضور تاجدار گولڑا کو اپنا مقتدا مان لیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری سوچ میں کچھ وسعت آئے گی تو ہم آگے بڑھیں گے نا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے کوئی اور کام بھی کرنا ہے، دیکھیں میں پھر یہ بات بھی عرض کروں کہ دین کی بات کرنا یہ صرف اصحاب منبر و محراب کا کام نہیں ہے، دین کا پیغام آگے پہنچانا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ بلغوا انی ولو آیہ، اے لوگو جس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے وہ اس کو پہنچائے جس کے پاس نہیں ہے، ایک آیت کا بھی علم۔ اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ یہ دین کی بات کو آگے پہنچانا، کسی کے پاس علم ہوگا، کسی کو انگریزی آتی ہوگی، کسی کو عربی آتی ہوگی، کسی کو کمپیوٹر آتا ہوگا، کوئی مسالک میں اور تقابل ادیان میں ماہر ہوگا، کسی کے پاس پیسہ ہوگا۔ دین کا کام ہر بندے پہ لازم ہے جو قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ وہ بندہ یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کتنا حصہ ہے دین کا پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہماری ترجیحات تعین ہو جائیں یا صحیح ہو جائیں تو یہ جو نفرت کا ماحول ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تشریف لائے تھے ان کا مقصد اولی یہ تھا کہ لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور انہیں یہ کہا کہ لوگوں کو کہو لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مین چیز ہے۔ سامعین محترم، نفرتیں کم کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کی توہین نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مکاتب فکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تم ان کے بتوں کو سب نہ کرو، یعنی برا بلا نہ کہو۔ برا بلا کہنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ یہ بھی حق ہے اور خدا بھی حق ہے۔ بات کا ایک انداز ہوتا ہے نا، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا نا، اس کے سارے دانت گر گئے۔ اس نے معبروں کو بلا لیا کہ میرے سارے دانت گر گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے، آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، کہا اس کا سر اڑا دو، یہ میرے رشتہ داروں کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، سر اڑا دو۔ ایک اور بندے کو بلایا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام رشتہ داروں سے لمبی زندگی دے گا۔ اس نے کہا اس کو انعام دے دو۔ بات تو وہی ہے نا، بات تو وہی ہے نا۔ ایک مرتبہ یہ بات چل رہی تھی کہ مختلف مسالک میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ اتحاد سے مراد کیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب منبر و محراب کو اخلاقیات سکھا دی جائیں، انہیں یہ بتا دیا جائے جس طرح تیرے مقدسات تیرے نزدیک قابل احترام ہیں،
دوسرے کے مقدسات بھی اس کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی نہ دے، اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی نے کسی کے والد کو گالی دی یا کسی کی والدہ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے والد کو گالی دی یا اس کی والدہ کو گالی دی، تو اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی یا اس نے خود اپنی والدہ کو گالی دی ہے۔ میرے بھائی، یہ جو ماحول ہے کہ جب تک دوسروں کے مقدسات پر طعن و تشریح نہ کیا جائے، اشارتاً کنایتاً یا صراحتاً بھی، تو مجمع میں جان ہی نہ آئے۔ اور خطیب صاحب سمجھے ابھی تک بات نہیں بنی، اگر یہ رہے گا تو نفرتیں اسی طریقے سے پھیلتی رہیں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا، میں اس کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پر کلیئر ہو بات۔ اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، یعنی ہوا کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مکہ نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور یزید کے لشکروں نے بیت اللہ شریف پر سنگ باری کی تھی، وہ یعنی جیسے منجنیق نہیں پھینکتے ایسی کچھ چیزیں پھینکی تھی، اور بیت اللہ شریف کو آگ لگی تھی۔ اب وہ بندہ مجھے کہتا ہے، ویسے بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہے، کہتا ہے عبداللہ بن زبیر نے اپنی سیاست کے لیے کعبے کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا بکواس بند کر، تو ایک صحابی پر بکواس کر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے تیری دلیل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر میرے نزدیک سرکار کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی واجب الاحترام ہے۔ اگر صحابہ پر طعن شروع کر دیا جائے گا تو دین کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، دوسرے کا عقیدہ کیا ہے۔ سامعین محترم، یعنی یہ منافقت ہے کہ کانفرنس کرنی اتحاد بین المسلمین، اور خلوت میں بیٹھ کے جن لوگوں کا کام ہی طعن کرنا ہے، جن لوگوں کا کام ہی دوسروں پر طعن کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ جناب مقدسات کا احترام کرنا چاہیے، وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں، نفرت کبھی محبت سے نہیں پھیلتی، جنگ کبھی محبت سے نہیں ہوتی۔ میری مراد یہ ہے، اس کو اور معنی میں نہ لینا، میری مراد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ میرے پاس پین ہے، یہ بڑا مشکل کشا ہے، اس پین کو میں دیکھ لوں میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے لڑائی تو نہیں کریں گے نا؟ آپ یہ کہیں گے غلط کہہ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیسی فضول بات، لڑائی تو نہیں کریں گے نا؟ لیکن جب میں کسی کے دین پر طعن کروں گا تب وہ میرا گریبان پکڑے گا۔ یہ جتنی بھی آپ کو نفرتیں نظر آتی ہیں، ذرا طے میں جا کے دیکھیں اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب ہے دوسرے کے مقدسات پر طعن کرنا۔ اور جب تک دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک بات یہ نہیں ہے کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے۔ مثلا ایک عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے، ڈیڑھ سال ہم اس سے کوئی لڑتے ہیں کہ تم کیوں عیسائی ہو، لیکن کیا عیسائی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یا قرآن خود گڑھ لیا گیا؟ اس کو حق حاصل ہے کہ اس چیز کا اعلان کرے؟ عقیدہ اور چیز ہے، ایسا انداز اختیار کرنا کہ دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، یہ دوسری چیز ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ مذہبی منافرت کم ہو تو خدا را مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو داد نہ دیا کرو، ان کو روپوں سے مت تولا کرو، ان کی حوصلہ شکنی کرو اگر یہ چاہتے ہو سنجیدگی سے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہیں، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اب ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ یعنی ہر بندے کا ایک حلقہ یا احباب ہے، کوئی پیر ہے تو اس کے بہت سے مرید ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب جب سے میں نے صحابہ کرام کی شان بیان کرنی شروع کی ہے نا، اس وقت سے لوگ میرے دشمن ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے جب سے میں نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کی ہے، اس وقت سے لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ نے صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام کی شان کو 4-5 سال سے بیان کرنی شروع کی ہے، آپ پہلے نہیں کرتے تھے؟ پہلے اہل سنت آپ کو اپنی آنکھوں پر نہیں بٹھاتے تھے؟ آپ جو باتیں پہلے کہتے تھے جب آپ ہی اس کے خلاف ہو گئے ہو تو پھر بتاؤ کہ ہٹا کون ہے سیدھے راستے سے؟ کس بندے نے چھوڑا ہے سیدھے راستے کو؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ سرکار کے کسی صحابی پہ تان کرے، ہمارے نزدیک وہ بھی ملعون ہے، اور اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار پر کسی بھی طریقے سے تان کرے، ہمارے نزدیک وہ بھی ملعون ہے۔ لیکن بھائی، صحابہ کی شان بیان کرنی ہے تو اپنے اسلاف کے طریقے پر کرو، رفض و باطنیت کے طریقے پر نہیں۔ اگر اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے تو اسلاف کے طریقے پر کرو۔ سامعین محترم، ایک اور چیز آج کل جو بڑی نفرتیں پھیلاتی ہے وہ کچھ گدی نشیں ہیں، کچھ گدی نشیں، یعنی گدی نشیں ہیں یا خود بن گئے ہیں یہ الگ بات ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہوتی ہے، اور پھر ان کے ماننے والے سارے انہی کی بولی بولتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں لڑائی۔ اب ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ایک بڑے بزرگ کی گدی پر بیٹھے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن کبھی اپنے دل سے سوچنا کہ تم جو مفتی بن گئے ہو، تم نے عقائد کی کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اہل سنت کی عقائد ہیں کیا؟ تم نے کوئی فقہ کی کتاب پڑھی ہے؟ تم ایک دن بھی مدرسے میں گئے ہو؟ تمہیں عربی کو کوئی عبارت پڑھنی آتی ہے؟ اور بھائی معاف کرنا، میں کوئی اوورآل بات نہیں کر رہا، میں اس مخصوص میں بات کر رہا ہوں کہ گدی نشینی جو ہے نا، یہ تو بغیر علم کے بھی چل جاتی ہے، لیکن فتویٰ بغیر علم کے نہیں چلتا، عقائد بغیر علم کے نہیں چلتے، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو تم خود سوچو کہ تم جن کے گدی نشین ہو، تم وہ باتیں کر رہے ہو جو وہ کرتے تھے۔ تو خدا را اہل سنت میں مزید انتشار پیدا نہ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تم بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہو، بیٹھے رہو، لیکن مفتی نہ بنو۔ اگر مفتی بننے کا شوق ہے تو پہلے تعلیم حاصل کر لو۔ تمہیں پتہ نہیں نماز کے فرائض بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تمہیں عقائد کی قسمیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ تمہیں کوئی مبادیات دین کا بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ بس تم نے تو جو کہہ دینا تمہارے مریدوں نے نہ مان لینا ہے۔ خدا را نہ خود اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، نہ اپنے مریدوں کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ چاہے گا کہ نفرتیں ختم ہوں، کوئی بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ نفرتیں ختم نہ ہوں، لیکن صرف باتوں سے بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بات کو واضح کیا جائے، پھر مجرموں کو سزا دی جائے۔ جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں
خدا را قانون بھی تو ان کے خلاف کچھ کرے، ریاست کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے۔ یعنی ایک بندے سے یہ پوچھا جائے کہ یار وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا تم 2 نمبر ہو، وہ کہتا ہے ایسی کیا بات ہے؟ 4 کروڑ آدمی جو ہیں، 4 ارب آدمی جو ہیں، استغفر اللہ، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کہتے ہیں۔ پھر وہ کہے کہ بھائی حضور کے تو چچا بھی انہیں ایسا کہتے تھے، میرا چچا تو مجھے ایسا نہیں کہتا۔ خدا را مجھے بتاؤ، یہ بیان ہے، یہ انداز ہے بات کرنے کا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آگ لگ جائے نا، پھر اس کو بجھانے کی کوشش کرنا اتنی دانش مندی نہیں ہوتی جتنی اسے پہلے قدم پہ کنٹرول کرنا دانش مندی ہوتا ہے، اور پہلے قدم پہ اسے کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ریاست اپنا کام کرے گی، خطبہ اپنا کام کریں گے، عوام اپنا کام کرے گی، پھر ممکن ہے کوئی دین کی بات ہو، ورنہ جو جھگڑے ہی چلتے رہیں گے اور جھگڑے ہی چلتے چلتے بندے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔